ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بالتدبير ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه بصيرا والشمس والنجوم مسخرات بأمره ألا له الملك والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت السحاب سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہم نے جو پڑھا تھا اس میں آسمانوں اور زمین کی تقدیر کہ اللہ نے ان کو کہتے 6 دن کے اندر پیدا فرمایا اور 6 دن کے بارے میں اکثر متشابہات جو لیکن ان کی کیفیت کیا ہے وہ بھی مدد کرتی تھی کہ وہی ایک دن جو اللہ کے نزدیک ہمارا جو دن ہے اس کے 50,000 دن کے برابر اور اللہ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح علیہ بیوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جو فرشتے ہیں وہ جو آپ کے دن اور رات کے متعلق آپ کے جو خیالات ہیں ویسے اگر 50,000 دن ہوں تو فرشتے اس مدت کے اندر جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ان کی تجلیات یا جو وہاں سے حکم ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں. اس لیے کل وہ تفصیل سے بات گزارش کرتی تھی کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے عرش کی کیفیت کیا ہے. اس کے بارے میں جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے. یہ غیر کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے اپنی تجلیات جو ہے زمین اور عرش کو زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور تاروں اس کائنات کی تخلیق کے بعد اپنی تجلیات جو ہیں ایک جگہ منتقل کر دی ہوں اور اس تجلیات سے پھر نام اور تدبر جو ہے اس دنیا کی مرمت کرنے کے لیے وہیں سے احکامات جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور وہیں سے ان کو کنٹرول کیا رہا ہے. بہرحال اس کے بارے میں یہ آیات متشابہات ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اصل بات جو اللہ نے فرمائی کہ رات کو دن پر ڈانٹ دیتا ہے. اللہ اب رات ہے ہم دن کی طرف جا رہے ہیں. ٹائم لکھا ہوا ہے کہ 3:58 پہ جو ہے سورج فجر کا نماز کا ٹائم شروع ہوگا. صبح صادق جو شروع ہوگی وہ 3:58 پہ. اس کا مطلب ہے کہ اب دن جو ہے سورج کا جو روشنی ہے وہ اس رات کو بھگانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. اسی طرح جب دن آتا ہے تو پھر رات اس کے پیچھے بھاگتی ہے. تو یہ دن کا بشن سبل کم رغم مجوبہ اور سب کے رات دیر. یہ
کوئی استوا الگ عرش کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی کہ محض خالق ہی نہیں ہے اللہ، بلکہ آمر بھی ہے۔ امر اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے۔ اگر اس کا حکم کوئی تسلیم نہیں کرتا نہ کرے، لیکن اصل میں جو دنیا کے اوپر حکومتیں، یہ چاند اور ستارے اور سورج اور یہ دریا، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ موسم کی تبدیلی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جب مرضی جس مرضی ستارے کی گردش کو روک دے، اور وہ آج اگر ادھر سے طلوع ہو رہا ہے کل ادھر سے طلوع ہونا شروع، یہ اس کے اختیار ہے۔ لیکن زمین اور چاند اور سورج اور زمین کو اللہ نے ایک اصول اور قاعدے کے مطابق بنایا ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ کی اس مرکز تجلیات کی طرف رواں دواں ہے، اور پتہ نہیں یہ کب سفر مکمل ہونا ہے۔ اور انسان جو سب سے بہتر انسان ہے، وہ بھی اگر ان کے ساتھ اللہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دے اور توحید کو اپنا لے، تو پھر اس کا وہ اس جو یہ کائنات ہے اس کی ہم ہو جائے۔ یہ کائنات مردہ کائنات نہیں ہے، زندہ کائنات، یہ کتاب زندہ کتاب ہے، اور یہ جیسے وہ زندہ کائنات ہے، یہ زندگی جو ہے پھر اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ زندگی جو ہے ان سے مانوس ہو جاتی ہے، اور جیسے یہ شمس و قمر اور نجوم اور اللہ کے مسخر ہے، پھر انسان بھی اللہ کے بندی اور فرما بردار بن کے زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے، سب کچھ اس کا ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور حکم اس کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو ہے برکت کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، نمو ہونا، افزائش ہونا۔ تو اللہ کون ہے؟ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و مقرر، اور اس کی تبارک اللہ مبالغے کا صیغہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ ہر خیر اور ہر بلائی اس کی طرف سے ہو گئی۔ اور یہ جو ہمیں ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے، یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کی خاص ایک رحمت اور برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، ورنہ ہو سکتا ہے ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم کافر ہی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو۔ لیکن یہ اللہ کا جتنا بھی اس کے اوپر شکر بجا لایا جائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ اب اللہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب آگاہ بڑھتا ہے پچھلے وقت جو ہیں، پچھلی جو سبق ہے، پچھلی جو سیر ہم کر رہے تھے انسانوں، زمینوں اور آسمان کی، باغات کی، جنت کی دولت، انسان کی تخلیق کی، اب اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نیا ایک سبق، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپتے چھپتے، بخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث کو کی ہے کہ کہیں کسی غزوے کے اوپر گئے تھے تو لوگوں نے اونچی اونچی اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم کسی ایسے کو پکار رہے ہو جو بہرا ہے یا جو تمہاری بات کو نہیں سنتا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، خفیہ آہستہ بڑے دھیمے آواز عاجزی اور انکساری سے اس کے دربار میں چھپ کے ایسی گفتگو کرو کہ اللہ تمہاری گفتگو کو سننے سے خوش ہو جائے کہ یہ لوگ ہیں جو مجھ سے ڈر کے مجھے پکارتے۔ خفیہ علانیہ اور خفیہ، گڑ گڑا کے ایسے گڑ گڑائیں کہتے لوگ گھروں میں بے شمار نمازیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کے مہمانوں کو پتہ بھی نہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن ریاکاری نہیں کرتے۔ یہ ریاکاری سے اللہ نے منع فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ آگے حکم پہلے تھا کہ مانگنا کیسے ہے، اس کی عذاب اللہ نے بتایا۔ اب اللہ نے کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے
جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی ہم نے اللہ سے تفریح کی تھی، تو یہ زمین کے اوپر وہی نظام نافذ کیا تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے اوپر جنہوں نے نظام اسلام کو قائم کر کے دکھایا۔ اور ہر پیغمبر کی دعوت یہی دعوت تھی کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی طریقہ زندگی ہے تو وہ اسلام۔ پھر لوگوں نے اس اصلاح کے بعد کہ اصلاح کے اوپر جو ہے فساد طاری ہوا، جیسے پہلے رکوع میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو مصلح ہیں، تو اللہ فرماتا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہی ہیں وہ مفسد جو اسلام کے راستے میں سد راہ بنے۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ جب میں نے اس زمین کو بنایا تھا، میں نے بہترین اس کی ساخت پہ بنایا تھا اور اس کے اوپر کوئی نظام پہلے دن شروع کیا تھا جو نظام اسلام ہے، جو آدم علیہ السلام اور اس کی ابتدا جو ہے ایک پیغمبر اور اس سے شروع کی تھی، اور زمین کے اوپر امر چین کا نظام جو ہے اور دین ان نصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو پھر لوگ جو بڑھتے گئے انہوں نے اپنے نظریات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اور آج کل کے کئی فلاسفر ایسے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی انسان پہلے آہستہ پہلے جنگلوں میں رہتا تھا، یہ اس کی شکل اور بھی ترقی کرتا وہ آج کی شکل میں پہنچا ہے، اس کے بعد آگے بھی ترقی۔ حالانکہ اللہ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنایا اور پیغمبر سے اس کی زمین کی ابتدا کی۔ اور یہ جتنے ڈارون کے مالتس کے ڈارلائل کے رسم کے نظریے ہیں سب جھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ بین الاقوامی طور پہ آج کل جتنا میڈیا ہے اس کے اوپر دجال کا قبضہ ہے، اور وہ دجالی میڈیا جو ہے ہماری آنکھوں کے اوپر وہ قبضہ ڈالتا ہے اور ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر وہی باتیں ڈالتا ہے جو ان کو پتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے آپ کو شراب کی گاٹیوں والا قصہ بیان اللہ نے فرمایا تھا کہ ابھی ان کا بخشش کا ٹائم نہیں ہوگا، جو ان کی بیلنس ہوگا نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، انہوں نے جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائیں گے تو وہ جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتی بھی اتنی گفتگو کر ایک دوسرے کو کر سکیں گے کہ اللہ کی توانائی اس دن یہ توانائیاں نہیں ہوگی، جسم ہمارے یہی ہوں گے، لیکن آنکھوں کی بنائی جو ہے دور دور تک جنتی دوزخ والوں کو دیکھ سکیں، اور پھر وہ دوزخ والے دیکھ کے کہیں گے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے یا پانی دیا ہے وہی ہمارے اوپر ڈال دو، تھوڑا رزق دے دو۔ تو وہ جو عراف کی گاٹیوں پہ کھڑے لوگ تھے وہ پوچھیں گے اس میں بڑے بڑے ملحد اور کافر اور مشرک، بڑے بڑے بادشاہ پویٹر اور پروشچی جیسے لوگ ہوں گے، وہ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے اور اوپر سے وہ گاٹیوں والے کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ تمہیں کون کس چیز نے اس جہنم میں ڈالا؟ تو وہ پھر کہیں گے ہم اللہ باد اللہ شریف پر نہیں مانتے، ہم جو پیغمبر دعوت لے کے آئے تھے ان کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے ہمارا یہ حال۔ تو اب تم ہی کوئی ایسا سبب کرو کہ ہمارے اوپر کوئی تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ ایون کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آخری وقت میں فوت ہوا، جتنے وہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے آپ کے پاس گئے، اور ابو جہل نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو کہو کہ وہ آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک انگور کا خوشہ دے دیں تاکہ آپ کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی کہ یہ جو جنت کے پھل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دے دیے، وہ پوری مما من الماء اور مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے جنت کے جو نعمتیں ہیں وہ کافروں کو حرام قرار دے۔ حالانکہ آپ کے سگے چچا تھے اور سب سے زیادہ ہمدرد تھے اور سب سے زیادہ خدمت بھی آپ کے چچا ابو طالب نے کی اور آپ کی حفاظت بھی آپ نے کی، اور آپ ہی شام کے سفر کے ساتھ لے کے گئے تھے جہاں بھیڑا رہتا تھا، اور اس نے کہا کہ کوئی ساتھی اور بھی کوئی تمہارا ہے؟ تو نہ کوئی نہیں، ایک بچہ ہے جس کو سامان کے کیا۔
تو اس نے بحیرہ نے کہا تھا جس کے لیے میں نے عمر گوائی ہے اس کو تم سامان کے بعد چھوڑا، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جب اس نے دیکھا کبھی کسی کے قافلے کے استقبال کے لیے بحیرہ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آیا، وہ صاحب علم تھا، قرات اور عقیل کا اس کے پاس علم تھا۔ تو جب اس سے باہر آیا پھر وہ بچہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو آپ اس نے فوری طور پر آپ کی قمیض کو اٹھایا اور پیچھے مورے نبوت کو دے کے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہودی اس کے سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آج پھر وہی بات ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ یہ طمع اور خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ۔ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، امیدیں اگر وابستہ کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کر کے اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ پاک سے جواب دیتے ہیں یقیناً ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ بے شک اللہ کی رحمت جو ہے نیک کردار لوگوں کو بالکل قریب۔ اگر آپ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو پھر آپ کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر سایہ پکڑ ہے۔ اگر یہ بارشیں نہیں ہو رہی، اگر ہوائیں ٹھنڈی نہیں چل رہی، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، دریا خشک ہو رہی ہیں، تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے نامال ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم نے اللہ کو ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جس طرح اللہ کا قدر کرنے کی ہمیں ضرورت تھی اس طرح ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر سے اپنی برکت کو کہہ دیا۔ اب وہ بارش کا ایک کہ کیسے یہ باتیں نسیم چلتی ہے، وہ پورا ایک نقشہ سین ہے کہ کیسے یہ باتیں ہوائیں پہلے چلتی ہیں، پھر وہ بادل اٹھا کے لاتی ہیں، پھر بادلوں سے جو ہے وہ برکت والا پانی جو ہے وہ باد نصیب سے آہستہ آہستہ ٹپکتا ہے اور کیسے پھل اور کھیتیاں ایک دم پہلے ہمیں اور منظر دکھایا، اب ایک دم بڑا خوشی کا منظر۔ واہ الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کے اندر بڑی بہت زیادہ معنی شکر ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب آ رہا تھا تو ہوا آ رہی تھی، طوفان چلا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے ہم پہ برسے گا اور ہم بڑے خوش ہوں گے، تو یونس علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جو آ رہا ہے طوفان، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو وہ بھاگ گئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں کشتی میں وہ قرآن اندازی اس میں پڑے گئے۔ لیکن جب انہوں قوم نے توبہ کی تو پھر اللہ کا عذاب سے ہوتا گیا۔ واحد وہ قوم ہے عذاب آنے سے پہلے جو یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے اور پھر کشتی میں قرآن اندازی میں سمندر میں گرے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر مچھلی کو اللہ نے حکم دیا تو باہر جا کے پھر یک نسیم اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایک بیل تھی جس کا نام یک نسیم ہے تو اس کو اگا دیا تھا کہ مکھی بھی نہ اس کو بیٹھ سکے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہاں اب بارش کا حصہ کہ کیسی بارش رحمت کی بارش ہوتی ٹپکتے ہیں اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ وہ الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اس میں کئی معنی چھپے ہوئے اور وہ اللہ ہی ہے جو ہم کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی بردہ سرزمین کی طرف حرکت کر دیتے ہیں۔ اللہ ہواؤں سے لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے کہ بادلوں کو ہواؤں سے کیسے کتنی تیزی سے وہ چلتے ہیں، آپ بھی غور کریں وہ آسمان کی طرف۔ جب ابھی برسات کا موسم اللہ کرے پروردگار اپنی رحمت کو ہم سے نازل فرمائے تو آپ دیکھیں گے ہوا سے ہی بادل آتے ہیں، ہوا سے ہی آسمان اور زمین کے درمیان لاکھوں ٹن پانی جو ہے ایسے معلق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو یہ اللہ بالکل سمجھا جب وہاں سے پانی برستا ہے تو جیسے سورہ کاف کے اندر اللہ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔
تو میں آسمان سے مبارک پانی برساتا ہوں اور اس سے پھر جنات باغ اگتے ہیں جس کو میوہ جات اگتے ہیں جن کو تم کھاتے ہو. یہ بھی یہاں بھی وہی منظر اللہ ہے فاخر جنا نہیں بالکل اسی طرح جس طرح مردہ زمین سے اللہ پھلوں کرتا ہے فصلیں کرتا ہے قیامت والے دن تمہیں پھر دوبارہ اسی طرح زندہ کرے. اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو دنیا جو ہے جس کے پاس کوئی ہدایت والا پیغمبر نہیں آیا اللہ اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور جن کے دلوں کے اندر اصلاح کی کچھ رمق باقی ہوتی ہے وہ انسان اس پیغمبر کی دعوت سے مستفید ہو جاتے ہیں. جیسے زمین بنجر پانی سے مستفید ہوتی ہے اور وہ سب کچھ بہترین باغات اگا دیتی ہے، لیکن جو شوریدہ زمین ہوتی ہے اس کو بارش سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح اپنے کڑوے پھل کڑوے کانٹے نکالتی ہے. اسی طرح انسان جو ہے جب اللہ کی دعوت ان کے پاس پہنچتی ہے جو انسان نیکوکار ہوتے ہیں اللہ پیغمبروں کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں ابو جہل ہوتے ہیں ابو لہب ہوتے ہیں پھر وہ ان کی زندگی کہیں کی وہیں رہتی ہے اور وہ راہ جگہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ والفلق الطیب یخرج النبات الطیب. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس زمین کو اچھی جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں ہوتا. صدق اللہ علیہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم و نحن علی ذلک. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ ہمارا پڑھنا قبول کرنا، اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کرنا، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عطا کرنا، اللہ مبارک پانی بچا، اللہ تیرے پرندے چرندے انسان مخلوق سب پیاسے ہیں، اللہ رحمت کی بارش عطا کرنا، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کرنا، اللہ توسل گام کو معاف کرنا، احمد کا غنی بنا کرنا، اللہ جن کی اولاد نے کو نیک اور صالح اولاد عطا کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.